بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ حاضرین و ناظرین کو آداب و سلام۔ بہت دنوں کے بعد آج پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر خدمت۔ کچھ عید کی مصروفیات اور مہمانوں کی آمد و رفت، کچھ اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے آپ کی خدمت میں حاضر نہ ہو سکا۔ آج جب فرصت کے لمحات دیکھے تو سوچا کہ کچھ نہ کچھ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ بعض اللہ کے بندے مقرب جن کا مقام زمین پر شہداء سے افضل ہے اور وہ شہداء سے بھی بلند مرتبہ کے مجاہد ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مشرکین سے لڑنے کے علاوہ کوئی اور بھی جہاد ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اے ابو بکر، اللہ کی زمین پر ایسے مجاہدین رہتے ہیں جو شہداء سے بھی افضل ہیں، زمین پر چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ملائکہ میں ان پر فخر کرتا ہے، مالا الاعلیٰ میں ان لوگوں پر فخر کیا جاتا ہے، ان کے لیے جنت سنواری جاتی ہے، جیسے سلمہ کو رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سنوارا گیا۔ حضرت سلمہ جب ان کے شوہر فوت ہوئے تھے نا تو بہت زیادہ افسردہ تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا فرمائی، تعلیم، کہ اس کو پڑھا کرو، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے سلمہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کائنات کا افضل ترین بندہ ملا۔ تو بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ نیکی کا حکم کرنے والے، برائیوں سے روکنے والے، اللہ کے لیے دشمنی اور اللہ کے لیے محبت کرنے والے ہیں۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کوئی معمولی کام نہیں ہے، اور ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا۔ کسی سے محبت ہے، الفت ہے، چاہت ہے تو اللہ کی رضا کی خاطر، اور کسی سے بغض، حسد، اناد ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر۔ جو حدود اللہ کی پابندی کرتا ہے اور جو حدود اللہ کو پامال کرتا ہے محبت میں اور عداوت میں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھتے ہیں۔ ان کا مقام زمین پر شہداء سے بھی افضل ہے، چلتے پھرتے ہیں، رزق پاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، آئے جان محمد، کائنات کی جان، جان جہاں۔ ایسا شخص جنت میں تمام بالا خانوں سے اوپر، یہاں تک کہ شہداء کے بالا خانہ سے بھی اوپر ایک بالا خانے میں ہوگا۔ ہر بالا خانے کے 3 دروازے ہوں گے، یاقوت اور سبز زمرد کے، ہر دروازے پر روشنی ہوگی۔ 300 پاک دامن حوروں سے ان کی شادی کی جائے گی۔ جب وہ کسی اور حور کی طرف متوجہ ہوگا تو وہ کہے گی تمہیں وہ دن یاد ہے جب تم نے نیکی کا حکم دیا تھا
اور برائی سے روکا تھا۔ دوسرے کہے گی آپ کو وہ جگہ یاد ہے جہاں آپ نے بھی نہی عن المنکر اور عمل عن المعروف کیا تھا۔ روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم نے کبھی میرے لیے بھی عمل کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا الہ العالمین، میں نے تیرے لیے نمازیں پڑھی، روزے رکھے، صدقات دیے، تیرے آگے سجدے کیے، تیری حمد کی، تیری کتاب کو پڑھا اور تیرا ذکر کرتا رہا۔ لوگ یہ اسی کو عبادت سمجھتے ہیں نا، نمازیں پڑھ لی، دوسروں پہ تنقید کرنا شروع کر دی، روزے رکھ لیے، دوسروں کو بے روز کہنے لگے، حج کر لیا، دوسروں کو اپنے سے کمتر سمجھنے لگے، عمرہ کر لیا تو دوسروں کو گھٹیا اور حقیر سمجھنے لگے، صدقار اور خیرات کر دیے تو دوسروں پر احسان جتلانے لگے۔ آج کل یہی نیکیاں ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تیری نماز دلیل، روزہ تیرے لیے ڈھال، صدقہ تیرے لیے سایہ، تسبیح تیرے لیے جنت میں درخت، کتاب کی قرأت تیرے لیے جنت میں حور و قصور، اور میرا ذکر تیرا نور ہے۔ بتا تو نے میرے لیے کیا عمل کیا؟ یہ ساری چیزیں تیرے لیے ہے نا۔ روزہ تو ڈھال ہے، نماز ہے تو وہ تیری دلیل ہے، صدقہ تو تیرے لیے سایہ ہے، تسبیح ہے تو تیرے لیے جنت میں درخت ہے، کتاب کی قرأت ہے تو تیرے لیے جنت میں حور و قصور ہیں۔ بتا میرے لیے کیا ہے؟ اور یہی بات محی الدین ابن عربی نے لکھی ہے فتوحات مکیہ میں، یہ کتاب ہے فتوحات مکی میں لکھی ہے کہ بندہ بڑا ناز سے، بڑے فخر سے کہتے ہیں اللہ میں نے تیرے لیے یہ کیا، میں نے تیرے لیے یہ کیا۔ اور تو نے کیا کیا؟ جنت کے لیے تو سب کچھ کیا۔ اگر کہ بیوی کو باہوں میں لیے بیٹھے ہیں تو نے اپنی لذت اور چاہت کے لیے کیا، میرے لیے کیا کر رہے ہو؟ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں جو تم کر رہے ہو۔ جانوروں اور تمہارے اندر فرق کیا رہا؟ خواہش نفس، لذات نفسانی ہی نہیں، اللہ کے لیے کچھ کر کے دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رب العالمین اے ذوالجلال، مجھے بتا وہ کون سا عمل ہے جو میں تیرے لیے کروں؟ تو رب نے فرمایا تو نے کبھی میری وجہ سے کسی سے محبت کی ہے؟ تو نے میری وجہ سے کبھی کسی سے دشمنی رکھی ہے؟ تب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ سب سے اچھا عمل اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا ہے۔ مذہبی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے جو عقیدتیں، جو محبتیں، جو نفرتیں ہیں وہ اگر اللہ کی رضا کے لیے ہیں، کسی اپنے سیاسی مقصد کے لیے نہیں۔ آج کل سیاست میں بھی ایک نیا رنگ ہے نا، اپنے آپ کو زمین پر کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ ان کی محفلوں میں، ان کے دھرنوں میں، ان کے مجلسوں میں، ان کی ریلیوں میں احکامات خداوندی کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور وہ اپنے آپ کو وقت کا پیغمبر سمجھ رہے ہیں، افضل ترین کائنات کا بندہ سمجھ رہے ہیں۔ کیا یہ بھی سوچا کہ ہماری زبان کس کے لیے استعمال ہو رہی ہے؟ دن رات کسی کی غیبت میں، ایک دوسرے کی سیاست کا محور یہ بن گیا کہ دوسرے کے اوپر کیچڑ اچھالو، ان کی پگڑیاں اچھالو، اور پھر اپنے آپ کو خلیفۃ اللہ، اللہ کا نائب اور اللہ کا پیغمبر سمجھتے ہیں۔ ذرا اپنے گریبان میں جان کے دیکھا ہے کبھی کہ ہمارے کرتوت کیا ہیں لوگوں کے سامنے؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے نا۔ تو اس لیے جو نفرتیں ہوتی ہیں، جو عقیدتیں ہوتی ہیں، جو محبتیں ہوتی ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر ہوں۔ آج کسی کی مدد کریں گے، کسی کو ایک تھیلا آٹے کا دے دیں گے، تصویریں فوٹو شاپ شروع ہو جائیں گی۔ میں نے کئی سوشل میڈیا پر کئی ایسے ورکروں کو دیکھا ہے کہ صابن کی ایک چاکی دے کے تصویریں بنوا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ کی مخلوق کے ساتھ ایسی محبت کرو، صدقہ اور خیرات بھی کرو، ایک ہاتھ دے اور دوسرے ہاتھ کو خبر تک نہ ہو۔ یہ تو ہے صدقہ دینے کے آداب۔ نمازیں پڑھو تو اپنی نمازوں کو حقیر سمجھو دوسرے کی نماز کے سامنے۔ یہ نہیں ہے کہ 5 وقت نماز کے جماعت کے ساتھ پڑھ لی اور دوسرے کو بے نمازی کہنا شروع کر دو۔ رمضان کے روزے کیا رکھ لیے، 2 نفلی روزے کیا رکھ لیے،
تو دوسرے کو بے دین اور لادین سمجھنا شروع کر دو، یہ نہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ سلف صالحین کی تعلیمات کو پڑھو، بجائے ان پر کیچڑ اچھالنے کے ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو پڑھو، تو پھر پتہ چلتا ہے محبت کیا ہے، عقیدت کیا ہے، نفرت کیا ہے، دشمنی کیا ہے، عناد کیا ہے، حسد کیا ہے، بغض کیا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، صدقات ہیں، خیرات ہیں، وہ تو نے اپنے لیے کیے ہیں۔ نفلی عبادات میں آ کر اپنے آپ کو برتر ثابت کرو کہ تو نے اللہ کی رضا کی خاطر کسی کو کچھ دیا ہے، تو لہٰذا یہ چیزیں کرو گے تو تمہارا مقام ان شہداء سے افضل ہے جو زمین پر تم چل رہے ہو، اور اللہ آسمان پر تمہارے اوپر فخر کر رہا ہے، فرشتوں میں تمہارا ذکر کر رہا ہے۔ یہ باتیں اگر ہیں تو پھر تو تم انسان کہلانے کے اور بندہ کہلانے کے حقدار ہو، ورنہ آنکھیں ہیں لیکن وہ تمہاری آنکھیں دیکھ نہیں پا رہی ہیں، کان ہیں لیکن وہ سن نہیں رہے ہیں، دل ہے لیکن وہ ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام بل ھم اضل۔ تو اس لیے خدمت خلق اللہ کی رضا کی خاطر، کسی اندھے نابینے کو بس اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کچھ دو یا نہ دو، اس کو راستہ پار کرا دو، روڈ پار کرا دو، کسی منزل پہ پہنچا دو، کسی ٹھکانے پہ پہنچا دو، کسی بوجھ اٹھائے ہوئے کسی بوڑھے کو، کسی جوان کو، کسی معذور کو، کسی ایسے کو دیکھتے ہو تو اس کی تھوڑی سی اللہ کی رضا کی خاطر مدد کر لو، تو وہ تمہارا مقام شہداء سے افضل ہوگا۔ کسی کو نیکی کی بات بتا دو اور کسی کو برائی سے روک دو۔ ہم تو یہ کلمہ حق بلند کرتے ہیں کہ آج کل ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر مرد و عورت زن ہر فتنے میں مبتلا ہے، اور وہ فتنہ ایک سیاسی فتنہ ہے۔ جو آپ نے زمان پاک میں ایک بچے کو دیکھا ہوگا جو یہ اعلان کہہ رہا ہے کہ کائنات میں دو ہی بندے افضل ہیں، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین جنہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جنا، اور دوسرا عمران خان کے والدین۔ اور عمران کی سٹوریوں کو پڑھیں، حکیم سعید، ڈاکٹر اسرار اور دیگر بے شمار فقہا کو، علماء کو، صلحاء کو سنو، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی مسلمان تو مسلمان اس دور کے کفار اور مشرکین بھی دیتے تھے، لیکن بغض و حسد و عناد کی وجہ سے کلمہ نہیں پڑھتے تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے لے کر آخر تک صادق و امین بھی کہا۔ ابو جہل بھی آپ کو سچا جانتا تھا، اور اس کے مرتے وقت بھی کسی نے اس کے کان میں کہا کہ تم گواہی دے دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، تو اس نے کہا کہ آج اگر گواہی دوں، میں جانتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ پیچھے میرے خاندان والے، امت والے کہیں کہ کسی ڈر کی وجہ سے کیا دی ہے، گواہی دی ہے۔ وہ بھی جانتا تھا، وہ بھی اعتراف کرتا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ وہ تو آپ اپنے بیٹوں سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جانتے تھے، زیادہ بہتر جانتے تھے۔ تو لہٰذا ایسے فتنوں کا سد باب کرو، ان کا سر کچلو، نیکی اور برائی، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، استطاعت رکھتے ہو تو ڈنڈے کے زور پر، نہیں رکھتے تو زبان سے، وہ یہ بھی نہیں رکھتے فبذالک، دل سے اس کو برا جانو، وذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے لیکن ہے ایمان۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں پھر خدا سے زیادہ بلند مقام پانا چاہتے ہو تو پھر ایسے کام کرو جن کر بتائے ہیں۔ اللہ کی رضا کی خاطر محبت رکھو، اللہ کی ذات کے ساتھ بغض و عناد رکھو، کسی کے ساتھ رہنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔